شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ کہاں تھی تم؟ حورین جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، شاہ خانزادہ نے اسے دیکھتے سوال پوچھا تھا۔ حورین جو اس کی موجودگی کے لیے تیار نہیں تھی، اسے کمرے میں دیکھ کر ایک پل کے لیے بوکھلا گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ یکلخت سفید پڑا تھا۔ آپ کب آئے؟ حورین نے بمشکل اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاہ خانزادہ کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ سوال کے جواب میں سوال سن کر شاہ خانزادہ کے ماتھے پر بل گہرے ہو گئے تھے۔ تم مجھے پوچھنے کا بالکل بھی حق نہیں رکھتی کہ میں کب آیا کب گیا۔ کہا تھا کہاں نہیں، مگر تم اس چیز کی سختی سے پابند ہو۔ سوال کے بدلے سوال کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ شاہ خانزادہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا بچا کچا سگریٹ اس نے آئس ٹرے میں مسلا تھا۔ اس دوران وہ مسلسل حورین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سگریٹ کو نہیں بلکہ حورین کو مسل رہا ہو۔ حورین نے اسے نظریں چراتے بے اختیار ایک جھرجھری سی لی تھی۔ شاہ خانزادہ چلتے ہوئے صوفے پر آ کر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ یہاں آؤ، گہری نظروں سے حورین کا جائزہ لیتے اس نے حکم صادر کیا تھا اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملا کر انگلیاں چٹکانے لگا۔ میں؟ حورین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہے کیا یہاں؟ فوراً یہاں آؤ، شاہ خانزادہ نے غصے سے کہا تھا۔ اسے حورین کا یوں انجان بننا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ حورین وہیں پر کھڑے انگلیاں چٹکانے لگی۔ بہری ہو کیا؟ سنائی نہیں دے رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاہ خانزادہ پہلے سے بھی زوردار آواز میں بولا تھا۔ حورین تھر تھر کانپ کر رہ گئی تھی، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہڈی ہو تم، لیکن میرے سامنے تمہارا یہ ڈھیٹ پن بالکل بھی نہیں چلے گا۔ تم جیسوں کو سیدھا کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ شاہ خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر حورین کے پاس آیا تھا اور اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ چھوڑے مجھے، چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے، حورین نے اپنا آپ اس سے چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ مگر اس باڈی بلڈر کے کثرتی وجود کے سامنے حورین کی ساری مزاحمتیں بیکار گئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم اور کس کی اجازت سے گئی تھی؟ شاہ خانزادہ نے اس کا جبڑا چھوڑ کر اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے جھٹکا دیا تھا، جس سے حورین کا چہرہ شاہ خانزادہ کے چہرے کے مقابل آیا تھا۔ میں امی کی طرف گئی تھی، حورین نے آنکھیں نیچے ہی جواب دیا تھا۔ جھوٹ، شاہ خانزادہ نے کہا۔ جھوٹ نہیں ہے یہ، میں امی سے ملنے گئی تھی، حورین نے صفائی دینا چاہی۔ کیوں گئی تھی تم وہاں؟ شاہ نے اگلا سوال کیا تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی، حورین نے حلق تر کرتے جواب دیا۔ تمہیں ان کی طبیعت کی جیسے بڑی پرواہ ہے۔ باپ کو جیتے جی زندہ درگور کرنے کے بعد اب تمہیں ماں کی بیماری اور اس کی بیمار پرسی کا خیال آیا؟ یہ بہانے کسی اور کے سامنے بنانا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اپنے عاشق کو بلایا تھا نا وہاں، بولو، جواب دو۔ شاہ خانزادہ نے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے پھنکارا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حورین کے بالوں کو ایک اور جھٹکا دیا تھا، جس سے حورین تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، مگر مقابل بہت سخت دل تھا۔ اسے ذرا پرواہ نہیں تھی، نہ اس کے آنسوؤں کی اور نہ ہی اس کے تڑپنے کی۔ بولو، جواب دو۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ چچی سے ملنے کا بہانہ بنا کر اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی نا، اس نے بلایا ہوگا نا تمہیں۔ شاہ خانزادہ کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ شاہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں سچ میں امی کی طبیعت ہی پوچھنے گئی تھی۔
آنی سے پوچھ لیں یا آپ بے شک قسم لے لیں، حرین نے کہا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ کی گرفت اس کے بالوں پر بہت سخت تھی، جس سے اس کے بالوں میں بہت درد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر پھر بھی آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑتے اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ مجھے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی قسم کی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی ہو، تم ویسی ہی تمہاری قسم بھی ہے۔ آئندہ اگر تم نے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور تمہارے اس عاشق کا بندوبست بھی کرتا ہوں میں۔ بہت ہو گئی جھوٹ۔ وہ شاہ زیب خانزادہ کی بیوی سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ شاہ زیب خانزادہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ توازن کھوتے ایک جھٹکے سے نیچے گری تھی۔ ٹیبل کا کونا بری طرح سے اس کی پیشانی پر لگا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ پیشانی پر رکھا اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو اس کے ہاتھ پر لہو لگا تھا جو اس کی پیشانی سے نکل رہا تھا۔ حرین نے ایک سسکی بھری تھی۔ ہاں راشد، میری بات غور سے سنو۔ ہاں، اس لڑکے کو اٹھوا لو۔ جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکا آج کے آج ہی مجھے ڈیرے پر چاہیے۔ شاہ زیب خانزادہ نے فون ملا کر کسی سے کہا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے حرین کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ وہ بمشکل اپنے دکھتے سر کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر میں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اس کا سوچ رہی تھی جسے شاہ زیب خانزادہ اٹھانے کا کہہ چکا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ کال بند کرتے حرین پر ایک نظر ڈالے بغیر آگے جانے لگا تھا، جب حرین اس کے پیچھے لپکتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ ایسا مت کریں پلیز، میں اس سے ملنے نہیں گئی تھی، آپ اسے کچھ مت کہیں۔ حرین نے التجائیہ نظروں سے شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چٹاخ! شاہ زیب نے پیچھے مڑتے پوری قوت سے حرین کے منہ پر ایک تماچہ رسید کر دیا تھا۔ حرین کی بات اسے سر تا پیر سلگا گئی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یہ بات شاہ زیب خانزادہ کو بھلا کہاں گوارا تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حرین کا گلا دبا کر اس کو جان سے ہی مار دیتا۔ تم اس کی طرفداری کرو گی، وہ بھی میرے سامنے؟ تمہارے دل میں یہ خیال بھی کیسے آیا کہ تم میں سامنے اس کی طرفداری کرو گی؟ میرے نکاح میں ہو تم، مگر تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ تمہیں میری فکر ہونی چاہیے تھی، میرا خیال ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں میرے بجائے اس کی فکر ہے، اس کا خیال ہے، تم اس کے لیے تڑپ رہی ہو۔ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل میں غلطی تمہاری نہیں بلکہ میری ہے۔ میں نے ہی تمہیں ڈھیل دے کر اتنا سر چڑھا لیا کہ تمہارے منہ میں زبان آ گئی ہے۔ اگر پہلے روز سے تمہیں تمہاری اوقات بتا دیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن فکر نہ کرو، ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ میں پہلے اس سے نمٹ آؤں، پھر تمہیں بھی آ کر اپنے رشتے کی نوعیت بتاتا ہوں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ہم دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے، اور تمہارے ذہن سے ہر ایک ایرے غیرے کا خیال نکل جائے۔ تمہارے وجود پر آج میں اپنی ایسی چھاپ چھوڑوں گا کہ تمہارے عاشق کی کوئی بھی یاد باقی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ جو اس کے لمس تم سنبھال کر رکھتی رہی ہو نا، تو اب میں وہ سب ختم کر دوں گا۔ تمہارا ایسا حال کروں گا کہ تم دوبارہ کسی اور کا نام تک اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے۔ حرین کے دونوں کاندھوں سے اس کو دبوچ کر اپنے مقابل کرتے ہوئے شاہ زیب خانزادہ نے ایک کے بعد ایک جملہ کہا تھا جو حرین کے نازک وجود پر بجلی بن کر گرا تھا۔ اس کی سخت گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ شاہ زیب خانزادہ نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا، پھر یوں ہی اسے لا کر بیڈ پر پھینکا اور بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا تھا۔ حرین بیڈ پر گرتی اوندھے منہ رو دی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔
مگر افسوس کہ ان سسکیوں کو سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہاں جا رہے ہو شاہزیب؟ شاہزیب خانزادہ کمرے سے نکلتا سیدھا باہر آیا تھا۔ اس کا ارادہ ڈیرے پر جانے کا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہی والا تھا کہ تبھی ہیرا بیگم نے آواز دے کر اس سے پوچھا تھا، کہیں نہیں ماں، ضروری کام ہے، اسی لیے جا رہا ہوں، رات تک آ جاؤں گا۔ شاہزیب خانزادہ نے مڑتے جواب دیا تھا، یہ اپنی بیوی کو بھی کچھ سمجھاتے جاؤ، جب دل آتا ہے منہ اٹھا کر کہیں بھی نکل جاتی ہے، نہ پوچھتی ہے نہ ہی کچھ بتاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے یہ لڑکی۔ اسے کہو کہ اگر اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کچھ ہماری عزت کا ہی خیال رکھ لے۔ کیا ہمارے سروں پر بھی خاک ڈلوائے گی جیسے اپنے ماں باپ کے سر پر ڈلوائی؟ ہیرا بیگم نے زہر خوند لہجے میں حرین کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، ماں آپ فکر نہ کریں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، میں آ کر پوچھتا ہوں اسے، ابھی مجھے جانا ہے۔ شاہزیب خانزادہ نے خود پر ضبط کرتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا، وگرنہ تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر حرین کو 2-4 تھپڑ اور لگا تھا، مگر خیر وہ اس کا دماغ اچھی طرح ٹھکانے لگانے کا سوچ چکا تھا۔ ہیرا بیگم کو الوداع کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہوا تھا۔ ہیرا بیگم اس کے جانے کے بعد اندر آ گئی تھی اور نخوت سے شاہزیب خانزادہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹکتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلام صاحب جی، کیسے ہیں آپ؟ آج بڑے دنوں بعد آئے ہیں آپ ڈیرے پر۔ کوئی کام تھا تو حکم فرما دیتے، آپ کا کام یوں ہو جاتا۔ ملازم اچانک سے شاہزیب خانزادہ کو ڈیرے پر دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ وہ ڈیرے پر بہت کم ہی آتا تھا، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ جب کبھی اسے کوئی خاص ضروری نوعیت کا کام ہوتا وہ تب ہی آتا تھا، ورنہ وہ ہرگز ڈیرے پر نہ آتا تھا۔ اب بھی وہ آخری مرتبہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے آیا تھا، اپنی شادی سے 2 دن پہلے، وہ بھی ایک خاص اور ضروری کام سے، اور اس کے بعد وہ آج یہاں آیا تھا۔ کچھ کام خود کرنے پڑتے ہیں نور دین، اور تم جانتے ہو میں اپنی ضروری نوعیت کے کام خود ہی کرتا ہوں۔ اب تک تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ نور دین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ دیتے شاہزیب خانزادہ نے پراسرار سے لہجے میں کہا تھا، جسے سن کر نور دین کے چہرے پر بھی ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ 1.5 مہینہ پہلے والی رات کو ہرگز نہیں بھولا تھا، اور آج شاید شاہزیب خانزادہ ویسے ہی ایک اور رات کو دہرانے والا تھا۔ شاہزیب خانزادہ اسے یوں ہی چھوڑتے اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ملازم نے دل ہی دل میں کسی کے بھلے کی دعا مانگی تھی۔ نہ جانے آج ان کا یہ سرفراہ خانزادہ کس کی زندگی کو اجیرن بنانے والا تھا۔ شاہزیب خانزادہ اندر لگے صوفے پر بیٹھ گیا اور پاؤں جھلانے لگا، ایسے جیسے وہ بے صبری سے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ صاحب کیا لاؤں آپ کے لیے؟ نور دین کچھ دیر بعد اندر آ کر مؤدبانہ انداز میں شاہزیب خانزادہ سے پوچھنے لگا تھا۔ ابھی کچھ نہیں چاہیے نور دین، بعد میں بتا دوں گا، جو بھی چاہیے ہوا، بہرحال تم انتظامات کر لینا اچھے سے، اگلے 4-5 روز تک میں تمہارا ہی مہمان ہوں۔ شاہزیب خانزادہ نے کہتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا اور دھواں ہوا کے سپرد کیا تھا۔ جی صاحب، 100 بسم اللہ، جیسے آپ کا جی چاہے، نور دین نے کہا اور واپس باہر چلا گیا، جبکہ شاہزیب خانزادہ نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر پہنی مہنگی ترین گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اپنا فون نکالا تھا اور مخصوص نمبر ڈائل کرتے کال ملا دی تھی، جو پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی، جیسے کہ مقابل جانتا ہو کہ شاہزیب خانزادہ کو انتظار کروانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ جی سر، حکم کریں، مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا تھا۔ کہاں مر گئے ہو تمہیں کوئی کام کہا تھا، وہ کیا کہ نہیں؟ شاہزیب خانزادہ نے روبدار آواز میں پوچھا۔ سر وہ کام ابھی کرنا تھا، میرا مطلب ہے کہ رات اس کام کے لیے بہتر نہیں ہے، مقابل نے تھوک نکلتے حلق تر کرتے ہوئے کہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاہزیب خانزادہ کے کام میں تاخیر کر کے وہ کسی بڑی مصیبت کو مول لے چکا ہے۔ یو ڈیم اٹ، تم ابھی تک بیٹھے سوچ ہی رہے ہو؟ صرف اتنا سا کام کہا تھا وہ بھی تم سے نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی تم رات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تم آگے 30 منٹ میں سے لے کر ڈیرے پر نہیں پہنچے تو یاد رکھنا
جو سزا میں نے اس کے لیے تجویز کی ہے اس سے آدھی سزا تمہیں بھی ملے گی، پھر چاہے تم اسے لے کر 31 منٹ میں پہنچو یا پھر 41 منٹ میں، تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ شاہ زیب خانزادہ نے عزلی روب دار آواز میں مقابل کو دھمکی دی تھی، جس سے مقابل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ظاہر ہوئی تھیں۔ وہ ایک دم سے جی سر کہتا کال کاٹ گیا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ نے موبائل ایک طرف رکھا اور پہلا سگریٹ پھینک کر دوسرا سلگا لیا تھا۔ پھر جب تک اس کے سامنے نہیں آیا تب تک شاہ زیب خانزادہ مسلسل سگریٹ پھونکتا رہا۔ محض 28 منٹ کے اندر اندر وہ 3 ڈبیا پی چکا تھا۔ 29 منٹ بعد ہی راشد ایک لڑکے کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں لایا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا وہ بری طرح سے کھانسنے لگا تھا، کیونکہ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ راشد کی آنکھیں جلنے لگی تھی، مگر شاہ زیب خانزادہ پرسکون سا بیٹھا ہوا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تبھی راشد نے ہی آگے ہو کر کھڑکی کھولی تھی تاکہ دھوئیں کو باہر جانے کا راستہ مل سکے، جبکہ شاہ زیب خانزادہ خون آشام نظروں سے سامنے بے ہوش پڑے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا، جس کی عمر 24 یا 25 سال تھی۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ بالوں کے شاید پف بنائی گئی تھی جو اس وقت بکھر کر اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ جینز کی نیلی پینٹ اور ساتھ میں گرے کلر کی شرٹ پہنے ہوئے ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر شاہ زیب خانزادہ کے آگے نہیں۔ شاہ زیب خانزادہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک سا ٹکڑا بھی نہیں۔ تبھی شاہ زیب نے تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سر کوئی اور حکم؟ راشد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ ہاں، اس کو اٹھا کر کرسی پر باندھ دو، پھر اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ نے اس سے نظریں ہٹا کر کہا تھا۔ اس کے کہنے پر راشد نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور پھر عامر کو اٹھاتے اس نے کرسی پر بٹھاتے رسی لے کر اسے اچھے سے باندھ دیا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ، شاہ زیب خانزادہ کا اگلا حکم جاری ہوا تھا۔ جی سر، راشد نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا جس میں کنویں کا ٹھنڈا یخ پانی تھا۔ راشد نے عامر کے سامنے آتے ہی پانی کا پورا جگ اس کے منہ پر پھینک دیا تھا، جس سے عامر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں آ گیا تھا۔ وہ تو اپنے گھر جا رہا تھا جب راستے میں سے کسی نے اس کے سر پر وار کر کے اس کو بے ہوش کر دیا تھا، اور اب اسے ہوش آیا تھا تو اس نے خود کو انجان جگہ پر پایا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس کوشش میں ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ راشد نے اسے بہت سخت باندھا ہوا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ کہاں ہوں میں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ عامر نے شاہ زیب اور راشد کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ ارے ارے دیکھو تو صحیح، بیبی کو غصہ آ رہا ہے، اس کو بولو کہ اتنا غصہ نہیں کرتے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ شاہ زیب خانزادہ عامر کے بے بسی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور پھر اس نے عامر کے قریب جاتے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے؟ کیا قصور ہے میرا؟ عامر نے اپنا چہرہ پھیرتے اپنی ٹھوڑی چھڑوانا چاہی تھی، مگر شاہ زیب خانزادہ کی پکڑ سخت تھی۔ تبھی وہ بے بسی سے کہنے لگا تھا، قصور تو تمہارے اتنے ہیں کہ میں اگر گنوانے بیٹھ جاؤں تو تمہاری گزاری کی ساری زندگی گزر جائے گی، مگر تمہارے قصور پورے نہیں ہوں گے۔ مگر چلو، تمہاری خواہش ہے اپنے قصور جاننے کی تو میں تمہیں کچھ بتا دیتا ہوں۔ تو سنو، تمہارا پہلا قصور ہے اس دنیا میں آنا۔ تم نے اس دنیا میں آ کر بہت غلط کیا، اور اس سے بھی بڑا قصور ہے کہ تم حورین سے ٹکرائے۔ تیسرا قصور کہ تم نے اس سے محبت کی اور اسے بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ پانچواں اور ناقابل معافی قصور کہ تم نے اس کی شادی کے بعد بھی اس سے رابطہ رکھا۔ اس کے لیے میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ انتہائی سرد اور برفیلے لہجے میں کہتے شاہ زیب خانزادہ عامر کے جسم میں سنسنی دوڑا گیا۔ کون ہو تم اور حور کو کیسے جانتے ہو؟ عامر نے خوفزدہ نظروں سے شاہ زیب خانزادہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ زیب خانزادہ، حورین شاہ زیب خانزادہ کا شوہر، اس کا مجازی خدا، شاہ زیب خانزادہ نے پرسکون انداز میں کہتے
عامر کا سارا سکون غارت کیا تھا۔ عامر کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ حرین سے شاہ خانزادہ کی جنونیت کے بارے میں سن چکا تھا، اسی لیے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ تو میرا حور سے کوئی رابطہ نہیں ہے، عامر نے شاہ خانزادہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ حور نہیں، حرین بہن کہو یا باجی کہو، تمہاری زبان پر اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ شاہ خانزادہ نے اپنا آپا کھوتے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ عامر کو اپنا جبڑا پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کہو بہن اسے، شاہ خانزادہ نے اس کے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، عامر درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر شاہ خانزادہ نے اسے ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جنونی ہوا تھا اور اس کا جنون دیکھتے راشد چپکے سے کھسکتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ شاہ خانزادہ کا یہ روپ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی پیچھے عامر کی دل خراش چیخیں کمرے میں گونجنے لگی تھی، جنہوں نے پورے ڈیرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نور دین، راشد اور باقی ملازم کانوں میں انگلیاں دے کر بیٹھ گئے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرف جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں جانا شاہ خانزادہ کو اپنے متھے لگانے کے مترادف تھا۔ وہ جب غصے میں ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے نکلا۔ اس کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ نور دین فوراً سے تولیہ اور پانی لے کر اس کے قریب آیا۔ شاہ خانزادہ نے منہ دھوتے تولیے سے منہ صاف کیا۔ اس دوران سبھی دم سادے اسے دیکھتے رہے اور اب اس کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ نور دین، اس کی مرم پٹی کرا دو اچھے سے، اور 2 وقت کا کھانا پانی کھلا دینا۔ ابھی سے شاہ خانزادہ کے بہت سے روپ دیکھنے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک ہی دن میں مرجھا جائے۔ تولیہ نور دین کو پکڑاتے شاہ خانزادہ نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا اور خود باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی حویلی کی طرف موڑ لی۔ حویلی سے ڈیرے کا سفر 1.5 گھنٹے کا تھا۔ جب تک وہ حویلی پہنچا تب تک رات کے اندھیرے گہرے ہو چکے تھے۔ کہاں گئے تھے برخوردار؟ اسے دیکھ کر شاہ نواز خان نے پوچھا تھا۔ یہیں تھا بابا سائیں، بس ذرا ڈیرے پر گیا تھا، شاہ خانزادہ نے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ ڈیرے پر کیوں؟ سب خیریت تھی؟ اس کے ڈیرے پر جانے کا سن کر شاہ خانزادہ چونکے تھے۔ جی بابا سائیں، خیریت ہے۔ وہ دراصل کچھ دوست آئے تھے تو ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا پروگرام بن گیا تھا، شاہ خانزادہ نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، صحیح ہے، اچھی بات ہے، دوستوں سے مل کر بیٹھا کرو، دماغ فریش رہتا ہے، شاہ نواز خان نے اس کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ پھر دونوں باپ بیٹا چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے تھے اور ساتھ میں بیٹھ کر کچھ کاروباری اور زمینی امور پر بات چیت کرنے لگے تھے۔ یہ ان کی روز کی عادت تھی۔ وہ ہر روز یوں ہی رات میں گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے مختلف امور اور مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے تھے۔ اس دوران وہ چائے بھی پیتے تھے اور اگر کھانا نہ کھایا ہو تو کھانا بھی اسی دوران کھاتے تھے، مگر آج شاہ نواز خان کھانا کھا چکے تھے، اسی لیے شاہ زیب نے بھی ان کے سامنے کھانا نہ منگوایا۔ 1.5 گھنٹے بعد ان کی محفل برخاست ہوئی تھی۔ شاہ نواز خان اسے شب بخیر بولتے اپنے کمرے میں گئے تو شاہ خانزادہ بھی اٹھ کر کچن کی طرف آیا تھا۔ ملازمہ کچن سمیٹ رہی تھی۔ کھانے میں کیا بنا ہے آج؟ شاہ خانزادہ نے ملازمہ سے سوال کیا۔ جی صاحب، روٹی، مکھنی، کڑاہی اور قورمہ بنا ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ ایسا کرو، میرے لیے گرما گرم روٹی ڈال کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ شاہ خانزادہ کے کہتے مڑنے لگا تھا۔ صاحب، حرین بی بی نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، ان کے لیے بھی لے آؤں کیا؟ ملازمہ نے نظریں جھکائے ہوئے کہا تو شاہ خانزادہ کے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے۔ ہاں، لے آؤ اس کے لیے بھی، کچھ سوچتے ہوئے شاہ خانزادہ نے کہا، اور پھر تیزی سے کچن سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس نے لاک گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا، جس پر شاہ زیب کو کافی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ حرین بچپن سے ہی اندھیرے سے بے تحاشا ڈرتی تھی۔ وہ کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رہتی تھی، یہاں تک کہ دن کے وقت بھی اس کے کمرے کے بلب جلتے رہتے تھے۔ شاہ زیب خانزادہ نے آگے بڑھتے اندازے سے 1.5 گھنٹے بعد حرین
سوئچ پر ہاتھ مارا جس سے پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ شاہزیب خانزادہ نے سامنے دیکھا۔ کمرے کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہ ہوئی تھی۔ ساری چیزوں سے ہوتے ہوئے شاہزیب خانزادہ نے نظر سامنے بیڈ پر پڑی تو حورین اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ شاہزیب خانزادہ گھوم کر اس کے منہ والی سائڈ پر آیا۔ ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد وہ الماری کی طرف گیا اور اپنے کپڑے لیتے واش روم میں جا گھسا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ فریش ہوتا باہر آیا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے بال سلجھائے۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہاتھ سے برش چھوڑتا دروازے کی جانب بڑھا۔ لاک کھولتے اس نے وہیں دروازے ہی سے ٹرے پکڑی تھی اور پھر دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ملازم ان کے کمرے کا اندرونی منظر دیکھے۔ کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے وہ پھر سے حورین کی جانب آیا۔ اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا کہ حورین اب تک سو رہی ہے، وگرنہ وہ تو اس کی آہٹ سنتے ہی الرٹ ہو جاتی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ حورین اس وقت سو نہیں رہی، بلکہ جو زخم جانے سے کچھ دیر پہلے وہ اسے دے کر گیا تھا اس کے باعث وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حورین اٹھو، حورین اٹھ کر کھانا کھاؤ، بعد میں کرتی رہنا ماتم۔ شاہزیب خانزادہ اس کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتا کہنے لگا۔ اس نے حورین کا چہرہ سیدھا کیا تھا، مگر جو ہی اس کی نظر حورین کی پیشانی پر پڑی اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ حورین کی پیشانی پر اچھا خاصا زخم آیا تھا۔ خون بہہ بہہ کر اس کے چہرے تک آیا ہوا تھا اور جم چکا تھا، جبکہ کچھ خون بیڈ شیٹ کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ایک پل کے لیے شاہزیب خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پھر سے خود پر خول چڑھا لیا تھا۔ اس نے حورین کو سیدھا کر کے لٹایا، دراز سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس بیٹھا۔ جلدی سے اس کا زخم صاف کرتے اس نے اس پر پٹی کی تھی، پھر گلاس سے پانی لیتے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ حورین نے اگلے ہی لمحے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول دی تھی۔ شاہزیب خانزادہ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر حورین ایک مرتبہ پھر سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے شاہزیب خانزادہ سے دور ہونا چاہا، مگر شاہزیب خانزادہ جو اس کی ایک ایک حرکت کو بخوبی دیکھ رہا تھا، اس نے آگے بڑھتے اس کی کلائی پکڑ لی تھی اور اس کی خود سے دور جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ کیوں کرتی ہو ایسی کوششیں جو کامیاب ہی نہیں ہوتی؟ خود کو میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتی؟ شاہزیب خانزادہ نے بے تاثر سے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ حورین کو اور کچھ نہ سوچا تو اس نے یہی بہانہ بنایا تھا۔ جاؤ جلدی، اور جلدی آنا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تمہیں تمہارے عاشق کے متعلق ایک ضروری بات بھی بتانی ہے، اسی لیے زیادہ انتظار مت کروانا۔ شاہزیب خانزادہ نے کہا اور اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس کی بات سن کر حورین ایک پل کے لیے رکی تھی اور پھر اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ شاہزیب خانزادہ صوفے پر آ کر بیٹھا اور کھانا نکالنے لگا۔ حورین پورے 5 منٹ بعد باہر آئی تھی۔ شاہزیب خانزادہ نے اسے اشارہ کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ شاہزیب خانزادہ نے اسے بھی کھانا نکال کر دیا اور پھر خود بھی کھانے لگا۔ حورین عامر کے بارے میں بے حد فکر مند تھی، اس کا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں تھا، مگر شاہزیب خانزادہ کے ڈر سے وہ چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر لینے لگی تھی۔ شاہزیب خانزادہ اس دوران بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حورین نے بنا اس کے کہے برتن اٹھائے اور نیچے کچن میں لے آئی تھی۔ اسے شاہزیب خانزادہ کی دھمکی یاد تھی، اسی لیے وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، بلکہ کچن میں ہی کچھ نہ کچھ کرتے ٹائم پاس کرنے لگی۔ ملازمہ سونے کے لیے جا چکی تھی۔ شاہزیب خانزادہ حورین کا انتظار کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، مگر وہ تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب 40 منٹ گزر گئے تو شاہزیب خانزادہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور آندھی طوفان بنا حورین کے سر پر جا پہنچا اور بنا لمحے کی دیر کیے اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا۔ حورین کو جب تک سمجھ آئی تب تک وہ کمرے میں پہنچ چکی تھی۔
شاہزیب خانزادہ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پھر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ حورین ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ وہ جتنا پیچھے جا رہی تھی شاہزیب خانزادہ اتنا ہی اس کے قریب آتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پیچھے دیوار آ گئی تھی۔ شاہزیب خانزادہ مسکرایا تھا، اسے حورین کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا لٹل گرل، ڈر گئی تم؟ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کیا ہی نہیں، شاہزیب خانزادہ نے اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ حورین اس کی اس حرکت سے سانس تک روک گئی تھی۔ سانس لو بیگم، اچھی طرح، سانسیں روکنے کا نہیں بلکہ تمہاری دھڑکنیں روکنے کا وقت ہے، جو تمہارے عاشق کے نام پر دھڑکتی ہیں۔ پوچھو گی نہیں کہ میں نے تمہارے عاشق کے ساتھ کیا کیا؟ شاہزیب خانزادہ نے ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے لاتے ایک انگلی سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کی تھی۔ حورین کی نظریں شاہزیب خانزادہ کی نظروں سے ملی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ شاہزیب خانزادہ سے عامر کے بارے میں پوچھے، مگر وہ چاہ کر بھی خود میں اتنی ہمت جٹا نہیں پا رہی تھی۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں جانتا ہوں تم نہیں پوچھو گی، مگر تم جاننا بھی چاہتی ہو، میں خود ہی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اب میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ تمہاری اتنی سی خواہش کو پورا نہ کر سکوں۔ ویٹ اے سیکنڈ۔ شاہزیب خانزادہ نے اسے رکنے کا کہا تھا اور پھر کرتے کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا تھا اور اس پر ریکارڈنگ چلا دی تھی، جسے سنتے ہی حورین بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی، کیونکہ اس میں عامر کی چیخیں ریکارڈ کی گئی تھیں جو پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ حورین ان چیخوں کو، اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ عامر کی ہی آواز تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ بتائیں مجھے، کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز اسے کچھ مت کہیں، آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دیں۔ حورین بری طرح سے سسکتے ہوئے رو پڑی تھی۔ زندہ ہے ابھی، مگر کب تک ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، شاہزیب خانزادہ نے ریکارڈنگ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، پلیز اسے چھوڑ دیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ حورین نے ایک مرتبہ پھر سے اس کی طرفداری کی تھی۔ کیسے قصوروار نہیں ہے وہ؟ اس نے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ سارا قصور ہی اس کا ہے، اس کی سزا اسے ضرور ملے گی، شاہزیب خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں پاک دامن ہوں، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ حورین نے روتے روتے بے بسی سے کہا تھا۔ عامر کی چیخیں اب تک اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس سے اس کا اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ 2 سال تک تم اس کے ساتھ ریلیشن میں رہی ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم پاک دامن ہو؟ بے وقوف سمجھا ہوا ہے کیا مجھے؟ یا پھر میرے ماتھے پر لکھا ہوا ہے بے وقوف؟ یا مجھے کوئی دودھ پیتا بچہ سمجھا ہوا ہے کہ جسے اپنی باتوں سے بہلا لوگی؟ اگر تم پاک دامن ہو تو پھر دو ثبوت اپنی پاک دامنی کا، شاہزیب خانزادہ نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جس پر حورین اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے اس قسم کی ڈیمانڈ کر سکتا تھا، یہ حورین نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ ہو گئی نا بولتی بند، نکل گئی نا ساری ہوا، مان لو کہ صرف کہنے کی حد تک ہی پاک دامن ہو تم، شاہزیب خانزادہ نے نفرت سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں حورین کے لیے بے تحاشا نفرت تھی۔ وہ بستر پر آیا اور دراز ہوتے اس نے بستر منہ تک لے لیا تھا۔ حورین اس ستمگر کی طرف دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے تو کبھی ایسی زندگی کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ اس نے تو ایک خوبصورت زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ قسمت اسے کہاں لا پھینکے گی۔ وہ اپنے خاندان کی اکلوتی اور لاڈلی لڑکی تھی، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ تھی ہی محبت کے قابل، بچپن ہی سے اپنی خوبصورت باتوں سے لوگوں کے دل کو مو لیتی تھی۔ اسے بولنے میں کافی مہارت تھی، لفظوں کا استعمال بخوبی جانتی تھی۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو کسی کو نہیں آتا۔ خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود حورین پر کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہیں کی گئی تھی۔ اس نے ایک آزاد زندگی گزاری تھی۔
جس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ 8ویں کے بعد باقی خاندانوں کے برعکس اسے آگے پڑھنے کی اجازت بآسانی مل گئی تھی۔ پھر اس نے میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد گھر والوں کو کالج جانے کے لیے منا لیا تھا۔ پھر اسی طرح وہ اپنے شوق میں یونیورسٹی تک جا پہنچی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے تیسرے سال میں تھی جب اس کا ایک جگہ سے رشتہ آیا تھا اور اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ وہاں طے کر دیا تھا۔ حورین نے کافی بہانے بنائے، بہت کہا کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں، میری پڑھائی ادھوری ہے، مگر اس مرتبہ اس کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ جتنا پڑھ لیا اتنا بہت ہے، تمہاری عمر کی لڑکیاں 2 بچوں کی مائیں ہیں، ابھی تک تم اسی لیے گھر رہی ہو کیونکہ تمہارے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا تھا، مگر اب جب جوڑ کا رشتہ مل گیا ہے تو اب مزید دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں اس کے انکار کے باوجود اس کی شادی طے ہو گئی تھی، مگر حورین اس شادی سے خوش نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے ساتھ پڑھنے والے عامر کو پسند کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر وہ دونوں ہی آنے والے وقت سے انجان تھے۔ حویلی میں حورین کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ان سب میں ایک شخص اور بھی تھا جسے حورین کی شادی کی بالکل بھی کوئی خوشی نہیں تھی، اور وہ تھا شاہ زیب خانزادہ، جو حورین کو بچپن سے چاہتا آ رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کی محبت برسوں سے پرانی تھی۔ شاہ زیب خانزادہ نے کئی مرتبہ اس سے اظہار کرنا چاہا تھا، مگر ہر مرتبہ اس کی پڑھائی کا سوچ کر وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا اور اپنے جذبات چھپا لیتا۔ وہ کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا، مگر اسے کوئی مناسب وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر اس نے طے کیا تھا کہ جیسے ہی حورین کی پڑھائی پوری ہوگی اس وقت وہ گھر والوں سے بات کرے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لے گا، مگر وہ بھی آنے والے وقت سے انجان تھا اور نہیں جانتا تھا کہ قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اچانک اس کی شادی کا سن کر اسے بے حد شوق لگا تھا۔ وہ یہ سب روکنا چاہتا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شادی کے کارڈ اور دعوت نامے چھپوا کر بانٹ دیے جا چکے تھے، تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اب وہ کچھ کرتا تو ان کے خاندان کی بہت بدنامی ہوتی، اسی لیے وہ چپ ہو گیا تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ اس نے سب کو وقت اور حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ شاہ زیب خانزادہ تھا جو اپنے جنون کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، اور حورین اس کا جنون تھی۔ پھر وہ اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اب بس اسے اس روز کا انتظار تھا، اور آخر یہ انتظار بھی ختم ہوا اور مہندی کا دن آن پہنچا۔ حورین کی مہندی کا فنکشن شاندار کیا گیا تھا، سب لوگ بے حد خوش تھے۔ فنکشن 11 بجے ختم ہوا تھا، اور اسی وقت شاہ زیب خانزادہ کے موبائل پر ایک کال موصول ہوئی تھی، جسے سنتے ہی وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا ڈیرے پر آیا تھا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا اس وقت منیب کمرے میں بندھا ہوا تھا۔ منیب حورین کا ہونے والا شوہر تھا۔ شاہ زیب خانزادہ نے اسے ہوش میں لایا اور اسے کہا کہ صبح وہ بارات نہ لائے اور حورین سے شادی کرنے سے انکار کر دے، مگر منیب نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ بھی کوئی ڈھیٹ ہڈی ثابت ہوا تھا اور بضد تھا کہ اسے حورین سے ہی شادی کرنی ہے، جس پر شاہ زیب خانزادہ کو اشتعال آیا تھا، اور اس نے جی بھر کر منیب کی پٹائی کی تھی، یہاں تک کہ منیب اس کی مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ نے ملازموں سے کہا کہ وہ اس پر نظر رکھیں اور 4 روز تک اسے یہیں پر بند رکھیں۔ اپنا کام مکمل کرتے شاہ زیب خانزادہ حویلی لوٹ آیا تھا۔ وہ خوشی سے سرشار تھا کہ اب بارات نہ آنے پر خاندان کی عزت بچانے کے لیے اسے حورین سے نکاح کرنا ہی ہوگا، مگر وہ بے خبر تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا۔ اگلی صبح شاہ زیب خانزادہ کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی، مگر وہ انجان تھا کہ یہی خوبصورت صبح کس قدر بدترین ثابت ہونے والی تھی۔ وہ تیار ہو کر آیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ حورین کے گھر پہنچ گیا تھا، جو کہ اس کے چچا کا گھر بھی تھا۔ کچھ دیر تک ہیرا بیگم اور شاہ نواز خان بھی آ گئے تھے۔ بارات کا وقت ہو چلا تھا، مگر بارات نہیں آئی تھی۔ لوگوں میں چہ مگوئیاں ہونے لگی تھیں، لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ صاحب و حورین بھی گھر سے بھاگ گئی ہیں۔
یہ خط چھوڑ کر گئی ہیں۔ تبھی ایک ملازمہ نے آ کر ایک چٹھی حورین کے بابا ضمیر خان کے ہاتھ میں دی تھی۔ شکر تھا کہ ملازمہ کی آواز آہستہ تھی، اسی لیے کسی نے نہیں سنی تھی، ورنہ ایک بدنامی کے ساتھ دوسری بھی ہو جاتی۔ ضمیر خان نے اندر آتے ہوئے چٹھی کھولی اور پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ اس پر درج تحریر پڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوراً شاہ نواز خان اور شاہ زیب خان زادہ کو بلا کر یہ بات بتائی تھی۔ شاہ زیب کو پہلے پہل تو یقین ہی نہیں تھا، مگر جب اس نے خود وہ خط لے کر پڑھا تو بے اختیار لڑکھڑا گیا تھا۔ اس میں حورین نے اپنے اور عامر کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ 2 سال سے ساتھ ہیں۔ شاہ زیب خان زادہ ایک دم آگ بگولا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی محبت کہیں دور جا سوئی تھی، اور اس کی جگہ نفرت کی ایک شدید لہر تھی جو شاہ زیب خان زادہ کو اپنے سینے سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اسے حورین سے اس چیز کی امید کبھی بھی نہیں تھی۔ ضمیر خان یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے اور ہارٹ اٹیک سے چل بسے تھے۔ سب یہی سمجھے کہ شاید انہوں نے بیٹی کی بارات نہ آنے کا صدمہ لیا ہے، مگر حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد شاہ نواز خان نے حورین کی تلاش شروع کر دی تھی، جو جلد ہی مکمل ہو گئی تھی۔ اگلے ہی روز وہ حورین تک پہنچ گئے تھے۔ اب یہ حورین کی بدقسمتی تھی یا کچھ اور، لیکن ابھی تک حورین اور عامر کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ شاہ نواز خان حورین کو واپس لے آئے تھے اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ حورین اور ان کے بیٹی شاہ زیب خان زادہ کا نکاح۔ شاہ زیب خان زادہ نے سنا تو وہ صاف مکر گیا۔ وہ حورین کو بد کردار سمجھنے لگا تھا۔ اسے حورین سے نفرت سی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ حورین سے نکاح کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر شاہ نواز خان نے اس کی نہ سنی اور زبردستی اس کا نکاح حورین سے کروا دیا تھا، جس کے بعد سے وہ شاہ زیب خان زادہ کے عتاب کا نشانہ بنتی آئی تھی۔ شاہ زیب خان زادہ کو حورین پر ذرا برابر بھی یقین نہ رہا، تبھی وہ حورین پر حد سے زیادہ سختی کیا کرتا تھا۔ سب لوگ ہی حورین سے ناراض تھے۔ حورین کی ماں، شاہ زیب کے ماں باپ، کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ شاہ زیب خان زادہ اس سے بات تو کرتا تھا، مگر انتہائی زہر خوند اور نفرت بھرے لہجے میں۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی شادی کو 1.5 مہینہ گزر گیا۔ شاہ زیب خان زاد کا رویہ دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی کبھی وہ نرم ہو جاتا تو کسی لمحے بے انتہا سخت اور روڈ۔ حورین آج تک اس کے اس دھوپ چھاؤں جیسے مزاج کو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن وہ اس کے غصے سے بے حد ڈرتی تھی۔ وہ پورا دن کمرے میں اکیلی بند رہتی تھی۔ شاہ زیب خان زادہ گھر ہوتا تو اس سے باتیں کرتا تھا، ورنہ باتیں کیا کرنی تھی، وہ اسے بس مسلسل ڈانٹتا ہی رہتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1.5 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ اب تک اسی فاصلے پر کھڑے تھے جتنے اول روز سے تھے، اور آج 1.5 مہینے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب اس کے شوہر نے اس سے اس کی پاک دامنی کا ثبوت بھی مانگ لیا۔ وہ ساری رات وہیں ٹھنڈ میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ شاہ زیب خان زادہ کے سخت رویے کے باعث اس کا دل چاہ کر بھی اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو روتے روتے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی اور صبح تک ٹھنڈ سے شدید ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ شاہ زیب خان زادہ کی آنکھ حسب معمول وقت پر کھل گئی تھی۔ اس کی نظریں پہلی فرصت میں صوفے پر گئی تھیں جہاں حورین روزانہ سوتی تھی، مگر اس وقت وہ خالی تھا۔ شاہ زیب خان زادہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ کہاں چلی گئی اب؟ شاہ زیب خان زادہ نے خود کلامی کی اور تیزی سے بستر سے نکلا تھا۔ عین اسی وقت اس کی نظر دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی حورین پر پڑی تھی۔ شاہ زیب خان زادہ ایک دم سے پریشان ہوتے اس کی طرف لپکا تھا۔ اس نے اس کے قریب جاتے اسے ہلایا تھا، مگر وہ اٹھنے کے بجائے اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ شاہ زیب خان زادہ نے اسے لا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کا جسم سخت ٹھنڈا پڑا ہوا تھا اور ہونٹ بھی نیلے ہو چکے تھے۔ اس پر بستر اڑاتے وہ الماری کی جانب آیا اور وہاں سے کمبل نکال کر بیڈ کی جانب آیا تھا اور اس پر کمبل اڑایا تھا۔ پھر مڑتے کمرے کا ہیٹر آن کرتے اس کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ حورین کے ہاتھ پیر رب کرنے لگا۔ حورین کی اتنی خطرناک حالت آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ شاہ زیب خان زادہ سب کچھ بھول بھال کر اس کی دیکھ بھال کرتے اسے ہوش میں
لانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر وہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاہ زیب خانزادہ نے اس کے کپ کپاتے ہوئے نیلے لبوں کو دیکھا تھا۔ اس کے پاس بس ایک ہی طریقہ بچا تھا، مگر وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ دل اور دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کی سنے اور کس کی نہیں۔ دل کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر حورین کی جان بچا لو، وہ کوئی غیر نہیں بلکہ تمہاری محرم ہے، جبکہ دماغ میں حورین کا دیا گیا دھوکہ یاد آ جاتا تھا اور وہ اسے حورین کی طرف بڑھنے سے روک دیتا تھا، اور دل اور دماغ کی لگی ہوئی اس جنگ میں جیت دل کی ہوئی تھی۔ دل کا فیصلہ دماغ کے فیصلے پر سبقت لے گیا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ سب کچھ بھول بھال کر حورین کے قریب ہوا تھا اور اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیتے اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود میں اپنی گرم گرم سانسیں انڈیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ حورین کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں تو اس سے دور ہوا تھا، مگر حورین کا جسم ابھی تک کپ کپا رہا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی تھی۔ پھر وہ حورین کے ساتھ بستر میں گھس گیا تھا۔ 2 مہینے بعد۔ ڈاکٹر کیا ہوا میری وائف کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شاہ زیب خانزادہ نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جی مسٹر خانزادہ، شی از فائن، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے کیسے گھبرانے کی بات نہیں ہے؟ اسے صبح سے وومٹنگ ہو رہی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں۔ ابھی وہ چکر کی وجہ سے ہی بے ہوش ہوئی تھی۔ آپ پلیز اچھے سے چیک کیجیے، شاہ زیب خانزادہ نے کہا تھا۔ میں نے اچھی طرح سے چیک کیا ہے مسٹر خانزادہ، میں نے کہا نا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اٹس نارمل، ڈاکٹر نے کہا۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ شاہ زیب نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ آپ کی وائف پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی، جسے سنتے ہی شاہ زیب خانزادہ نے اسی وقت سجدے میں گر گیا تھا۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اس نے اسے کسی بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا۔ اس روز حورین کے قریب ہو کر اسے حورین کی پاک دامنی کا علم ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے پہلے نمبر پر حورین سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، اور پھر پچھلا سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی، اور اللہ نے اسے آج اتنی بڑی خبر سے نواز دیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔